ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد، قال اللہ تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں اس ملاقات کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے کے ناظمین اور خصوصاً فضیلت الشیخ عتیق الرحمن علوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، کہ جن کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ ادارہ اس انداز سے چل رہا ہے کہ سینکڑوں فرزندان علم جو ہیں وہ الحمدللہ علم حاصل کر رہے ہیں، اور اسی طرح ان کے رفقا کہ جو اس ادارے کو چلانے میں ان کے معاون اور ممد ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبھی کے درجات بلند فرمائے اور ان کی محنتوں کاوشوں کو قبول فرمائے، اور مزید اس میدان میں اللہ تعالیٰ کی توفیق ان کے ساتھ شامل حال ہو۔ معزز طلباء، ویسے تو ہم علم کے حوالے سے پہلے بھی آپ سے بات چیت ہوتی رہی ہے، علم کی فضیلت، اس کی اہمیت کے پیش نظر، لیکن آج ہم آپ کو جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس علم کا ہم سے تقاضا کیا ہے، یہ علم ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے حفظ القرآن کی کلاس کے بچے ہوں یا ان سے بلند یا ان سے اونچے لیول کے جو درس نظامی کے طلباء ہوں۔ دیکھیے بیٹو، علم جو ہے وہ صرف سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا، علم کے دو بڑے مقصد ہوتے ہیں جو ہمیشہ علماء بیان کرتے ہیں: رفع الجہل عن نفسہ، کہ انسان کا اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا، اس علم سے منور ہونا، اور پتہ ہو کہ اللہ کا دین کیا ہے، اللہ کی عبادت میں نے کیسے کرنی ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے، اور اسی طرح اللہ کی عبادات کے طور طریقے کیا ہیں، اخلاق و کردار ہم کو کیا سکھائے بتائے گئے ہیں۔ تو اپنے آپ کے اس علم سے منور کرنا، اور دوسرا اپنے آس پاس کے ماحول، معاشرے کو، لوگوں کو، ان سے جہالت کو دور کرنا، یہ دو بڑے علم کے مقاصد ہیں۔ تو جو یہ مقصد پورا کر لیتا ہے اس نے حقیقت میں علم کا حق ادا کر دیا، اور جو یہ مقاصد پورے نہیں کرتا، علم تو حاصل کرتا ہے لیکن وہ علم کہ جس کے اوپر اس کا عمل نہیں ہوتا، تو وہ علم انسان کے لیے وبال جان ہے۔ سورۃ الاعراف 9ویں پارے میں اللہ نے ایک ایسے آدمی کی مثال دی ہے کہ جس کو علم دیا گیا تھا لیکن وہ اس علم کے تقاضوں پر نہ چلا، تو اللہ نے اس کی مثال کتے کی طرح دی ہے کہ جس کا مقصد صرف اور صرف اپنی ذاتی اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی کہ اگر جس طرح اللہ نے ہم کو اس علم کے راستے پر چلایا ہے، اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہم سیکھ رہے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس پر عمل کی توفیق دے، اور یہ توفیق محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اسی کو ملتی ہے، تو اللہ سے اس توفیق کو طلب حاصل کرنے کی توفیق ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو دعا کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے ہماری خود بھی کی کوشش ہو، ہم جو سیکھیں، جو پڑھیں، اس پر ہماری نظر ہو کہ ہم اس پر کیا کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی حدیث نہیں لکھی، کوئی بھی حدیث نہیں سنی، مگر
میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس پر عمل کروں، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی کہ آپ نے حجامہ کروایا، جانتے ہیں حجامہ جو سنگی لگاتے ہیں، آپ نے حجامہ کروایا اور حجامہ کرنے والے حجام کو 1 دینار دیا اجرت کے طور پر۔ تو امام احمد فرماتے ہیں کہ مجھے حجامے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ میں نے حدیث پڑھی اور میں نے چاہا کہ اس پر میرا عمل بھی ہو، تو جیسے میں حدیث پڑھی کہتے میں نکلا، حجام کو تلاش کیا، حجامہ کرنے والے کو، اور حجامہ کر کے اس کو 1 دینار دیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ ہمارے سلف صالحین کا انداز علم پر عمل پیرا ہونے کا، اور ان سے پہلے بھی صحابہ تابعین ان کا یہی طریقہ رہا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہو جائے اور پھر میں اس پر عمل نہ کروں تو میں گمراہ ہو گیا۔ یعنی ایک بھی سنت اگر مجھے معلوم ہو جائے اور پھر میں اس پر عمل نہ کروں تو میں گمراہ ہو گیا۔ تو یہ ہے بھائیو، یہ بیٹو وہ منہج جو ہمارے سلف نے ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ علم صرف سیکھنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ عمل کے لیے ہوتا ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے علم کے آداب بیان کیے ہیں، تو اس میں کیا ہے، العلم یہتف بالعمل، کہ علم جو ہے وہ عمل کا تقاضا کرتا ہے، عمل کو دعوت دیتا ہے۔ ان اجابہ، اگر تو واقع عمل ہے تو علم کے ساتھ چلتا ہے، وَإِلَّا فَارْتَحَلْ، اگر صرف علم ہے اس کے ساتھ عمل نہیں ہے تو پھر علم بھی جاتا رہتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے، صرف اس میدان میں نہیں، کسی بھی میدان میں آپ جائیے، آپ جو سیکھتے ہو اگر آپ کا پریکٹیکل اس پر نہیں ہے، پریکٹیکل زندگی میں آپ کو اس پر عمل نہیں ہے، کچھ بھی آپ سیکھو گے کچھ چند دن کے بعد آپ اس کو بھولے ہوگے۔ لیکن دین کا علم تو اور بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ تعاہد القرآن، اس قرآن کو مسلسل یاد کرتے رہو، پڑھتے رہو، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو۔ کس لیے؟ کیونکہ جس طرح اونٹ اپنی رسی چھڑا کر نکلتا ہے، یہ قرآن اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین کا علم اگر آپ نے یاد رکھنا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو پڑھتے ہو اس پر عمل پیرا ہو۔ اور انسان جب جو پڑھتا سیکھتا ہے، پریکٹیکل کو اس پر کرتا ہے، تو یقینی طور پر اس کے ہاں وہ چیز وہ معلومات راسخ ہو جاتی، مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام ہمیں کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے جو بھی ہم سیکھیں، ایک آیت پڑھتے ہیں اس کے معنی جانتے ہیں، کوئی حدیث پڑھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، کسی بھی میدان میں ہو، عقیدہ میں ہو، عبادات میں ہو، اخلاق و کردار میں ہو، کسی بھی میدان میں ہو، ہماری کوشش ہو کہ ہمارا اس پر عمل ہو بغیر کسی تاخیر کے۔ اور وہی منہج جو ہمارا جو صحابہ کرام تھا ان کا ہوتا تھا اس موضوع پر۔ سورۃ حجرات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت کے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، بلند نہ کرو۔ اس میں خطاب شروع کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا سے، ایمان والو، کسی کا نام نہیں لیا گیا کہ کس کی آواز بلند ہوتی ہے کس کی نہیں ہوتی، عمومی حکم دیا گیا ایمان والوں کو۔ اور آیت کے آخر میں کیا فرمایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی وجہ سے، آپ کے سامنے آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تم کو اس کا شعور پتہ بھی نہ چلے۔ اچھا، یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی ثابت بن قیس بن شماس، جن کو خطیب الانصار کا لقب دیا جاتا ہے کہ انصار مدینہ کے لوگوں کے خطیب تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وفد آتا، باہر سے لوگ آتے ان سے بات چیت کرنے کے لیے اور ان کو خطاب کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بھیجتے کہ واقعی اللہ نے ان کو بہت فصاحت و بلاغت بھی دی تھی، اور ان کی آواز بھی بڑی جہوری آواز تھی، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگوں کی آواز اللہ کی طرف سے ہی تیز جہوری آواز ہوتی ہے، تو ان کی آواز اس طرح کی جہوری آواز تھی۔
یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے جان بوجھ کر، اللہ کی طرف سے ان کو یہ دین تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نظر نہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ صحابہ کا جائزہ لیتے تھے کون موجود ہے کون نہیں ہے۔ کس لیے؟ تاکہ کسی کا کوئی مسئلہ ہو، بیمار ہے کچھ، تاکہ پتہ چلے، اور واقعی ہونا چاہیے۔ نماز ہم کو جو سب سے بڑی تربیت کرتی وہ یہ بھی ہے، باجماعت نماز کا سب سے بڑا ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ واقعی مسلمان ایک جماعت ہوں، افراد نہ ہوں، نہ کہ صرف صف کے اندر، بلکہ مستقل طور پر ہم اپنی زندگی کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر ایک جماعت ہوں۔ تو وہ تبھی ممکن ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حال احوال جانتے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے بارے میں دیکھا کرتے تھے، اگر کوئی صحابی نظر نہ آتا پوچھتے کہ وہ کہاں پر ہے، کیا مسافر ہے، مسافر نہیں تو کیا بیمار ہے، کیا اس کا عذر ہے مسجد میں نہ آنے کا۔ تو اس صحابی کو بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھا چند نمازوں میں، تو پوچھا کہ یہ صحابی کہاں ہے، ثابت بن قیس۔ تو ایک صحابی کہتا ہے کہ میں اس کا پتہ چلاتا ہوں کیا معاملہ ہے اس کا۔ تو صحابی جاتا ہے ان کے گھر میں، تو دیکھا کہ ثابت بن قیس بیٹھے رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میری آواز تیز ہوتی تھی، جہوری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہوتی تھی، تو میرے اعمال برباد ہو گئے، میرے اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، کہ اس ایسا کرنے سے تمہارے عمل کہیں برباد نہ ہو جائیں۔ تو صحابی کہتا ہے کہ میرے عمل تو برباد ہو گئے اور میں تو جہنمی ہو گیا، کیونکہ عمل برباد ہونے کا معنی کیا ہے کہ آدمی جہنمی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کا نام لیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اس عام خطاب سے سبھی مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، سبھی صحابہ، بلکہ بعد میں آنے والے قیامت تک آنے والے لوگ سبھی کو مخاطب کیا ہے۔ اس صحابی کا نام نہیں لیا، لیکن بھائیو صحابہ کرام کا یہ منہج تھا کہ وہ ہر آیت کو، ہر حدیث کو، ہر حکم کو سب سے پہلے اپنے اوپر لاگو کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکم میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے ہو نہ ہو، سب سے پہلے میرے لیے ہے۔ جبکہ ہم میں سے 120 کا حال کیا ہے، آیتیں سنتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، لیکن شاید کسی اور کے لیے ہوگی، میرے لیے نہیں ہوگی۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ وہ منہج ہے جو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس منہج کو اپنانے کا نتیجہ کیا ہے وہ بھی سنتے جائیے ذرا۔ اس صحابی کو آپ بلاتے ہیں اور اس کو تین بشارتیں، خوشخبریاں دیتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تعیش حمیدن، کہ جب تک تم زندہ رہو گے سعادت کی، خوشحالی کی زندگی گزارو گے، کسی بدبختی کا، کسی تندرستی کا شکار نہیں ہوگے۔ تعیش حمیدن وتموت شہیدن۔ دوسری خوشخبری کیا ہے کہ جب تمہیں موت آئے گی تو شہادت کی موت پاؤ گے۔ اور واقعی جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کے خلاف ابوبکر صدیق کے دور میں جو جنگ ہوئی اس میں شہید ہوتے ہیں۔ اور تیسری بشارت کیا ہے؟ وتدخل الجنہ، کہ جنت میں داخل ہو گئے۔ صحابی نے سمجھا تھا نا کہ میرا عمل برباد ہو گیا کیونکہ میری آواز اونچی ہوتی تھی، آپ مانتے کہ نہیں، بلکہ تم جنت میں داخل ہو گئے، اور دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اگر کسی کو زمین پر جنتی کو چلتے پھرتے دیکھنا ہوتا تھا تو ان کو دیکھتے تھے۔ تو یہ بھائیوں، یہ بیٹوں، اللہ تعالیٰ کے، اس کے رسول کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا اس کا انعام جو ان کو ملا ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے، جو ان کو ملا وہ ہمارے لیے بھی ہے، اگر ہم اسی طرح سے اللہ کے، اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہو۔ تو پہلا تو یہ کہ ہمیں خود اس پر عمل پیرا ہونا ہے جو ہم سیکھتے ہیں، رفع الجہل عن نفسہ، اور دوسرا کیا ہے؟ رفع الجہل عن غیرہ، کہ ماحول معاشرہ جن بدعات میں، خرافات میں، گمراہیوں میں، بے رحمی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی اصلاح کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے اور کوئی قوم پیدا ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ کالج یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ بھی یہ کام کریں گے کہ جن کے ہاں دین نام کی شاید کوئی چیز بھی نہ ہو، بلکہ ان کو دین سے اور مزید دور کرنے کی پلانیں ہوتی ہیں، الحاد اور کفر سکھایا جاتا ہے؟ کیا آپ ان سے امید کریں گے وہ یہ کام کریں گے؟ وہ یہ کام ہمارا ہے، آپ کا ہے، آپ کا یہ کام ہے، آپ اسی کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ ادارہ آپ کو اسی کام کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے کہ اس قوم کی
ان کی رہنمائی، ان کی اصلاح، اس کے لیے اٹھیں۔ اب اٹھنا بھی ہے، اٹھنے کی تیاری بھی کرنا ہے۔ ہم کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے کیا چیلنج ہے اس وقت، کیا شرکیات ہے، شرک کے کیا کیا انداز ہیں، ہم کو وہ معلوم بھی ہونے چاہیے، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، اس کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اور یہی منہج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہیں، وہاں کے قاضی بنا کر، دائی بنا کر، مفتی بنا کر، تو ان کو کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ کتاب، کہ تم جہاں پر جا رہے ہو کون ہیں؟ اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہود و نصارہ۔ اچھا، آپ نے ان کو یہ کیوں فرمایا؟ اور آپ کا ان کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سے ذہنی طور پر تیار ہوں کہ میرے مخاطب کون ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، کس کس انداز کو ان کے اندر گمراہیاں ہیں، اور میں نے کس طرح ان کو دعوت دینی ہے، ان پر کیسے کام کرنا ہے۔ یہ منہج نبوی ہے کہ ہم ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمارے ماحول معاشرے کے کیا چیلنج ہیں، کیا شرکیات ہیں، کس انداز سے بدعات ہیں، ان بدعتی لوگوں کے کیا کیا پروپیگنڈے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہو اپنے آس پاس میلاد کے نام سے جو یہ سارا ڈرامے چل رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہو کہ ان بدعتیوں کے پاس کوئی دلیلیں نہیں ہیں؟ ہاں، ان کے پاس بڑی بڑی دلیلیں ہیں، بڑے بڑے ان کے جھانسے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے، بلکہ قرآن سے، حدیث سے وہ ایسی چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ اگرچہ قرآن و حدیث کبھی باطل پر دلیل نہیں ہوتا، لیکن ہمیشہ باطل پرستوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ قرآن و حدیث سے کسی آیت کو موڑ توڑ کر، کسی حدیث کو غلط ملت کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا، یہ صرف آج کا نہیں، ہمیشہ سے طریقہ چلا آیا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان باطل پرستوں کے کیا طریقہ واردات ہیں، ان کے کیا پروپیگنڈے ہیں، ان کی کیا سازشیں ہیں دین سے گمراہ کرنے کی، اور کیا کیا ان کے طور طریقے ہیں۔ ہمیں اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان لوگوں کا رد کیسے کریں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ جو اس قافلے کے سالار ہیں شیخ صاحب، وہ اس فن کے ماہر ہیں ماشاءاللہ۔ اس طرح کے باطل پرستوں کا رد کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ان سے تربیت حاصل کرے اس کام میں۔ اگر آپ نہیں کرو گے، ہم نہیں کریں گے، تو کون کرے گا ان کے باطل کا رد؟ لیکن وہ رد تبھی ہوگا کہ جب ہمیں ان کے باطل کا علم ہوگا کہ ان کا باطل ہے کیا، ان کے اس باطل کے پیچھے ان کے پروپیگنڈے کیا ہیں، ان کی دلیلیں کیا ہیں، ان کے کیا کیا سازشیں ہیں، تبھی ہم ان کا رد کر سکیں گے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے علمی طور پر۔ ابھی آپ اس علم کے میدان میں ہو، حدیثیں پڑھتے ہو، آیتیں پڑھتے ہو، تفسیر ہے آپ کے پاس، طرح طرح کے مواد ہیں، عقیدہ، لیکن صرف وہ پڑھنے کی حد تک نہ رہیں، بلکہ اس کے پیچھے یہ بھی دیکھیں آپ نے کوئی عقیدہ توحید کے بارے میں کوئی آیت سیکھی، کوئی حدیث پڑھی، اب دیکھو اپنے ماحول معاشرے کے حوالے سے کہ اس عقیدہ توحید کے خلاف ہمارے ماحول معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور مجھے کس قدر اس آیت کو، اس حدیث کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ کل اٹھ کر باطل پرستوں کا جو ہے ان کے باطل کا رد کر سکوں، ان کے شرک کا رد کر سکوں۔ بدعات کے حوالے سے، خرافات کے حوالے سے آپ پڑھتے ہو قرآن کی یقین کی آیات اور حدیث پڑھتے ہو، آپ عبادات کے حوالے سے سیکھتے ہو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اور پھر دیکھیے کہ ان سنتوں کی کس کس انداز سے ہمارے ماحول معاشروں میں مخالفتیں ہو رہی، خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا ان بدعتی لوگ کے انداز ہیں۔ اس لیے بہت بڑا آپ کے پاس بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا آپ کے سامنے چیلنج ہے، اور بہت بڑی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ نہ سمجھے کہ صرف چند آیتی حدیثیں سیکھ کر کسی مسجد کے امام لگ جائیں کہ بس بات ختم، نہیں، اللہ نے آپ سے امت کی رہنمائی کا کام لینا ہے، امت کی جو ہے ان کی رہنمائی کا، ان کی اصلاح کا آپ سے کام لینا ہے، اور یہ کیا تبھی ممکن ہے کہ جب واقعی ہی آپ اس کے لیے تیار ہوگے۔ کیا خیال ہے کہ ایک فوجی جس نے کوئی اسلحے کی ٹریننگ نہیں لی، اس کو کلاشن چلانے نہیں آتی، اس کو میزائل چھوڑنا نہیں آتا، ٹینک توپ اس کو چلانے نہیں آتی، وہ کیا جنگ لڑے گا؟ کیا خیال ہے؟ اگر چلانا بھی آتی ہے، آج کے ٹیکنیکل دور میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جب تک اس کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا وہ جنگ نہیں لڑ سکے گا۔ تو جس طرح ہم دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں کہ نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جب تک وہ ہمارے پاس نہیں ہوگی ہم میدانوں میں فیل ہیں۔
اللہ کے فضل توفیق سے سابقہ کچھ دن پہلے دشمن کے ساتھ جنگ ہوئی اور اللہ نے عظیم الشان فتح سے نوازا. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کی مدد نصرت کے بعد وہ ٹیکنالوجی تھی کہ جو قوم نے حاصل کی، فوج لڑنے والوں نے ان کو حاصل کیا اور اللہ کے فضل توفیق سے دشمن کے دانت کھٹے کیے. اگر نہ ہوتی تو پیچھے رہتے. اسی طرح ہی بدتی مشرک لوگوں کی ٹیکنالوجی ہے. نہ سمجھے کہ وہ شرک بدعات وہ 1400 سال پہلے والے چل رہے ہیں، ان کی بھی ٹیکنالوجی آئے دن بدلتی رہتی ہے. اب دیکھیے میلاد کا یہ سارا سلسلہ، یہ ڈرامے، کہ آپ کو 40-50 سال پہلے ایسی چیزیں نظر آتی تھی، بلکہ 20 سال پہلے 10 سال پہلے بھی ایسی نظریں ہوں گی کہ 10 میٹر کے لمبے کیک جو کاٹے جا رہے ہیں کب سے شروع ہوئے ہیں. معنی کیا ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر ترقی ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی نئی آ رہی ہے، ان بدعتی مشرکوں کے بدعات کی اصل کیا ہے؟ بدعات کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ کہیں پر جا کر رک جائیں، ختم ہو جائے، اس کے آگے نہیں. بلکہ اس لیے ہمیں بہت بڑا، میں اسے آپ کو کہا، آپ کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے. اپنے آپ کو جب اس کے لیے تیار نہیں کرو گے، آپ ان مشرکوں کا، ان بدعتی لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. اس لیے ضرورت ہے آج پہلی بات کو قرآن و حدیث کو ٹھوس انداز سے حاصل کرنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گمراہیوں کے دور کا ذکر کیا، ارباد بن ساریہ کی حدیث آپ پڑھتے جانتے ہو گے، کیا فرماتے ہیں ارباد بن ساریہ کہ آپ نے ہمیں وعظ نصیحت کی، ایسی وعظ نصیحت تھی کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کانپ گئے. ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی آخری وصیت ہو، وصیت مودع، موعظت مودع، ہمیں کوئی نصیحت کیجیے. آپ نصیحت کیا کرتے ہیں؟ آپ کی نصیحت ان صحابہ کے لیے نہیں بلکہ رہتی امت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے. انہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، کہ جو تم میں سے زندہ رہیں گے صحابہ لمبی زندگی پائیں گے. صحابہ کے دور میں ہی فتنے کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے اختلافات ہوں گے. ان اختلافات اور فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کس طرح آپ ان فتنوں سے بچ بھی سکتے ہو اور ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہو؟ اس کے لیے ہمیں کیا منہج دیا گیا ہے؟ فعلیکم بسنتی، علیکم، تم پر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ میری سنت کو سیکھنا، میری سنت کو جاننا، اور سنت الخلفاء الراشدین، اور میرے بعد خلفاء راشدین، ان کی سنتوں کو سیکھنا جاننا. کیا سیکھنا جاننا صرف پڑھ لی حدیث معنی جان لیا بس؟ کیا صرف کوئی آیت پڑھ لی اس کا معنی جان لیا بس؟ مات تمسکوا بہا. آپ سبھی عربی جانتے بھائی ماشاءاللہ. ایک ہوتا ہے امسک یمسکو، کہ پکڑنا کسی چیز کو، کہ کسی چیز کو آپ نے ڈھیلا سا ہاتھ ڈال لیا، پکڑ لیا. ایک ہے تمسک. عربی کا گرامر کا قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ زیادت المبنی تدل علی زیادت المعنی، کہ کسی فعل کے اندر جتنے حرف زیادہ آ جائیں کیا ہوتا ہے؟ اتنا ہی اس کا معنی بھی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. امسک کسی چیز کو پکڑنا، تمسک مضبوطی سے پکڑنا. آپ آتے ہیں کہ سنت پر مضبوطی سے ہاتھ جما لو، اور ہاتھ بھی اگر چھوٹنے کا خطرہ ہو تو پھر کیا کرو؟ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، حتیٰ کہ اپنی داڑھی کو اس پر جما دو، اس پر گاڑ دو. یعنی اس کی مثال آپ اس طرح سے لیں، آج کل سیلاب چل رہے ہیں، سیلابی ریلے آ رہے ہیں، دریاؤں کی طغیانیاں آپ کے سامنے ہیں. فرض کرو اگر کوئی اللہ نہ کرے دریا میں گر پڑتا ہے، جہاں پر تیز دریا کا بہاؤ ہے، اس کے ہاتھ میں کسی درخت کی ٹہنی کی جڑ آ جاتی ہے، کیسے پکڑے گا؟ ڈھیلے ہاتھوں سے پکڑے گا، وہ جائے گا پھر ساتھ ہی. آج بھی اگر آپ قرآن و حدیث کو ڈھیلے ہاتھوں سے پکڑو گے تو ان فطروں کے اندر بہہ جاؤ گے. اوروں کو بچانا تو دور کی بات ہے، خود بھی بہہ جاؤ گے. ہاں، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اس جڑ کو، ٹہنی کو مضبوط سے پکڑے، مضبوطی سے پکڑے گا، کہیں ہاتھ چھوٹ نہ جائے. اور جب اتنا تیز بہاؤ ہوگا کہ ہاتھ چھوٹنے کے بھی خطرہ ہوگا تو ممکن اپنی داڑھی بھی اس پر جما دے. اس سے بڑھ کر ہمیں آج قرآن و سنت پر اپنے ہاتھ جمانے کی اور داڑھی گاڑنے کی ضرورت ہے. مقصد کیا؟ اس کو گہرائی سے سمجھنا، علم کو گہرائی سے حاصل کرنا. آج افسوس کہ ہمارے اکثر و بیشتر طلبا کا جو حال ہے، ماشاءاللہ درس نظامی کیا ہے 8 سال کا، لیکن علم کیا ہے؟ وہ سطحی قسم کی، معمولی قسم کی معلومات، بس اوپر اوپر کی. حتیٰ کہ ممکن ہے کہ بازار کا آدمی اس طرح کی چیزیں جانتا ہو. بیٹا ایسی چیزیں، ایسے معلومات آپ کے سامنے آگے میدان میں کام آنے والی نہیں ہے.
کہ جب تک ہم قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، دلیلوں کو ٹھوس انداز سے سیکھیں، یاد کریں، معلوم کریں، ان کے معنی کو اچھی طرح جانیں گے نہیں، یہ ہمارے خود بھی کام آنے والی نہیں چاہیے کہ ہم اوروں کو ان کے ذریعے سے اصلاح کریں۔ تو آج کے فتنے، آج کی گمراہیاں کہیں اس سے زیادہ بڑھ کر ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں تھی۔ آپ تو صحابہ کو مانتے ہیں کہ جو تم میں سے لمبی زندگی پائیں گے، اور واقعی صحابہ کے آخری دور میں خوارج کے، اس طرح کے قدریہ کے مختلف طرح کے فتنے کھڑے ہوئے تھے، لیکن آج اس سے ہزاروں گنا زیادہ فتنے ہیں۔ وہ فتنے جن کے بارے میں آپ مانتے ہیں کہ آدمی صبح اگر مسلمان ہوگا تو شام تک کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مسلمان تو صبح تک کافر ہو چکا ہوگا، اور ہم آئے دن ایسے واقعات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوالات آتے ہیں ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ سے ضرورت ہے دعائیں کرنے کی، استقامت کی، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے، اور ضرورت ہے قرآن و سنت کے ساتھ مضبوطی سے اپنا تعلق پیدا کرنے کی، مضبوطی سے اس کا علم حاصل کرنے کی، اور گہرائی سے اس کی معلومات کو حاصل کرنے کی۔ اس کے بعد جو سیکھتے ہیں پریکٹیکل زندگی میں لائیے۔ آج کے اپنے ماحول معاشرے میں دیکھیے، بدعت، خرافات، اس کی اصلاح کرنا کس کا کام؟ ہمارا کام ہے۔ اچھے انداز سے، میٹھے انداز سے، نبوی منہج کے مطابق، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس منہج کو اپناتے ہوئے ہمیں ضرورت ہے لوگوں کو جہاں چلتے ہوئے رستے میں ملنا مل گیا، کوئی رستے ساتھ بیٹھا ہے، اس کی اصلاح کرنے کی، کہ دیکھو یہ کام جو کر رہے ہو تم، کیا واقعی اللہ کے نبی نے کیا ہے؟ اچھے انداز سے ان چیزوں کی اصلاح کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے جس طرح ہم نے پہلے بتایا ہے کہ اور قوم نہیں آئے گی، اور کل قیامت کے دن ہم اس کے ذمہ دار بھی ہیں۔ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا بھی جائے گا۔ سورۃ الاعراف 9ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل کے گروہ کا، کہ جن کو اللہ نے ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا۔ تو کچھ تو رک گئے، نہ کیا انہوں نے، اور کچھ کرتے رہے، نہ رکے، اور کچھ جو رکے تھے ان کو منع کرتے رہے جو کرنے والے تھے، اور کچھ جو ہے رک تو گیا لیکن اوروں کو منع نہیں کیا۔ سمجھے نا؟ تو اللہ کا جب عذاب آیا، عذاب کیا تھا؟ اللہ نے ان کو بندروں میں تبدیل کیا، ان کو بندروں میں مسخ کیا۔ تو جب ان کو مسخ کیا گیا، ان کی شکلیں تبدیل کی گئی، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انجینا الذین ینہون عن السوء، ان تینوں گروہوں میں سے ایک گروہ اس برائی سے بچا ہوا ہے، دوسرا گروہ برائی کر رہا ہے، لیکن ایک گروہ اس برائی سے بچا بھی ہوا ہے، اس سے روک بھی رہا ہے۔ اللہ مانتا ہے کہ ہم نے صرف ان کو بچایا کہ جو برائی بچے ہوئے تھے، اور بچانے والے بھی تھے، ان کو روکتے بھی تھے۔ اللہ کے عذاب سے صرف یہ بچے۔ ابن عباس مانتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو برائی کرتے تو نہیں تھے لیکن روکتے نہیں تھے، ان کا کام، ان کے ساتھ بھی ہمیں کیا، وہ بھی اس گناہ، اس عذاب میں وہ بھی ملوث ہوئے۔ اس لیے ہماری نجات بھی اسی چیز میں ہے کہ اس فریضے کو لے کر اٹھے۔ امت کی اصلاح کا یہ فریضہ ہمارے اوپر جو ہے، اور حتی الامکان جہاں تک ہم سے ممکن ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اپنی استطاعت کے مطابق ان برائیوں کو، ان گمراہیوں کو اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو سیکھتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں امت کے لیے صالحین مصلحین بنا دے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔